علم سیمیہ اصل اصول اس فن میں تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اعظام، نمبر 2 رماد، نمبر 3 مداد۔ اس میں سے ہر ایک کا خلاصہ موجود ہے علم سیمیہ کے اندر۔ جو ذوق شوق رکھتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کیونکہ یہ پرانی کتابوں میں تحریر ہے اور سب کچھ ہے۔ کوشش کر کے فی الحال اعظام کے بارے میں لکھتا ہوں۔ اعظام سے مراد ہدہد کی 3 ہڈیوں اور ان کے خواتین یعنی ثلثہ اور اسماء ثلثہ سے ہے، جو ہدہد کی ہڈیوں سے متعلق و منسوب ہیں، اور ان کے حصول کی کیفیت اس طرح ہے کہ خدا کا نام لے کر ہدہد کو پنجرے میں 24 روز شب و روز بند کرے اور حب سوسن کا دانہ کھانے کو اور گلاب کا عرق پینے کو دے۔ پھر 25ویں دن سرخ تانبے کی ایک چھری جو پہلے سے بنوا رکھی ہو اور اس پر جو طلسم استخراج اسم اعظم کے ساتھ اپنے اس وقت جب کہ قمر آپ کے سیارے سے یعنی جو عامل ہے اس سے متصل ہو اور قوی الحال ہو، تو ایک طلسم بنا کے استخراج کیا جائے اور اس طلسم کو اس چھری پر لکھا جائے۔ پھر اس چھری سے ہدہد کو ذبح کیا جائے اور ذبح ایک شیشے کے برتن میں اس طرح سے کرے کہ ایک قطرہ خون کا ادھر ادھر نہ گرے۔ اگر ایک قطرہ بھی گر پڑا تو عمل فاسد ہو جائے گا، اور خون سنبھال کر رکھے۔ پھر اس ہدہد کو ایک تانبے کی پتیلی میں پانی ڈال کر مے پروں اور سر کے ساتھ ابالیں کہ یہاں تک کہ اس ہدہد کا گوشت اتنا گل جائے کہ جسم کے ہر اعضاء سے خود بخود علیحدہ ہو جائے اور اس کے جسم کی ہڈی تمام کی تمام سالم جوڑوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ بس اس تمام ہڈیوں سے گوشت صاف اس طرح کرو کہ کوئی ہڈی نہ ٹوٹنے پائے اور کوئی ہڈی اس میں سے ضائع نہ ہونے پائے۔ اب ان تمام صاف شدہ ہڈیوں کو احتیاط کے ساتھ ایک شیشے کے مرتبان یا جار میں پانی ڈال کر یہ دیکھیں کہ کون سے ہڈی پانی کے اوپر ہے، اس کی پہچان کریں اور ملنے پر علیحدہ رکھیں۔ اب دوسری ہڈی پانی کے بیچوں بیچ درمیان میں ہوگی، اس کی پہچان کر علیحدہ رکھیں۔ اب ان تمام ہڈیوں میں ایک ہڈی پانی کے تہہ میں ڈوبی ہوگی، اس کی پہچان کر کے علیحدہ رکھیں۔ اب ان تینوں ہڈیوں کے علاوہ جو ہڈیاں بچی ہیں ان کو اور باقی بال و پر اور گوشت کو ایک مٹی کے برتن میں رکھ کر گلے حکمت کر کے ان کی راکھ کو بحفاظت اپنے پاس رکھیں۔ اس راکھ کا نام رماد اول ہے۔ اس کے بارے میں آپ سیمیہ کی کتابوں میں پڑھ لینا، اس میں رماد اول ہے۔ اس میں ان 3 ہڈیوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جو ہڈی ان کو ہڈیوں کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ جو ہڈی پانی کے تہہ میں بیٹھی تھی وہ خاکی مزاج رکھتی ہے اور اس کے موکل کا نام شمعون ہے، اور اس کا معدنیات، نباتات اور
کوہ صحرا کے متعلق ہوتا ہے، اور اس کی ایک خاتم ہے جس کو خاتم طاعت کہتے ہیں، اور یہ خاتم اس عمل میں عظیمت ہے تصغیرات کی. بس اس خاتم کو میں اس میں روحانیت یعنی موکل کے ساتھ اس ہڈی پر لاجورد سے لکھے، اور وہ جو اسم موجود ہے موکل کا وہ لکھیں. اور جب اس ہڈی کا عمل کرنا چاہے تو اس کی ترکیب یہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑا سا تشت تانبے یا پیتل کا لے کر یہ ہڈی اس میں رکھے، اور صاحب یوم اور صاحب سات سے مدد لے، اور اگر رات میں عمل کرنا ہو تو صاحب لیل سے مدد طلب کرے، اور 91 بار اس ہڈی کے موکل کا نام لے کر کہے، یا شمون خز علی حاضل یعیون. وہ تشت حاضرین کی نظروں سے غائب ہو جائے گا جب تک کہ ان اسما کا ذکر کرتا رہے گا، اور اس ہڈی کو تشت سے نہ اٹھائے گا. یہ عمل اکثر سیمیا کی کتابوں میں موجود ہے. بطور نمونے کے تحت بہت کچھ لکھا ہوا ہے سیمیا میں اسی انداز کے تحت. دوسری ہڈی کا وہ ہڈی جو پانی کے درمیان رہی ہو، وہ ہوا کا مزاج رکھتی ہے، اور اس کے موکل کا نام زیتون ہے، اور اس کی ایک خاتم ہے یعنی ایک طلسم ہے، اور اس اسم کا موکل کا نام ہے سختی مینا. اور ہڈی کے اعمال ہوا پر ابر، برق اور پرندوں وغیرہ میں ہیں. بطور اکثر لوگوں نے اس کو خوب اچھی طریقے سے سیمیا کے اصولوں میں لکھا ہے. جب کوئی یہ شخص یہ دکھلانا چاہتا ہے کہ گویا یہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، تو اس ہڈی پر اس میں روحانیت اور خاتم لکھ کر جیسا کہ مذکور ہے اپنے پاس رکھے، اور ایک رسی آسمان کی طرف پھینکے، اور صاحب یوم اور ساتھ سے استمداد چاہے. اسی طریقے سے تیسری ہڈی کا عمل جو پانی کے اوپر تیرتی تھی، آتشی مزاج رکھتی ہے، اس کے موکل کا نام سلیمون ہے. تو آتش عظیم روشن اور عامل سے آگ اس کا کام اور آگ سے کھیل رہا ہو، تو اس ہڈی پر بطریق مذکور اس میں روحانیت اور خاتم لکھے، اور 42 بار اس اسم کی عظیمت کو پڑھے، اور صاحب یوم اور ساتھ سے امداد چاہے. اب سیمیا کی یہ تینوں باتیں آپ نے دیکھ لی کہ مطلب ہمیں ساتھ اور صاحب ساتھ سے امداد لینا ہے، اس کے موکلات سے لینا ہے. تو یہاں پر آپ کو علم نجوم اور علم الحروف سے امداد لینا پڑے گی، اور وہ پہلے علم الحروف کے طریقے سیکھ کر آپ کو عظیمتیں نکالنا ہوں گی. چونکہ اس میں نے بڑا غور و خوض کیا، تو یہاں تک تو میں نے یہ کوشش کی کہ ہڈیوں کو میں نے جب ایک جار میں ڈالا تو وہ تیر کے تینوں ایک علیحدہ علیحدہ آئیں، اور اس عمل کا تلاش کرنے کے لیے کہ کوشش کی کہ بھئی ہڈیوں پہ ہی کیا ضرورت ہے. ویسے بھی اگر بغیر آپ کسی چیز کے کریں گے تو اس مزاج سے یہ پتہ چل جائے گا آپ کے لیے کہ ہمیں ہوا پہ کون سا عمل کرنا ہے، آتش پہ کون سا عمل کرنا ہے. سب عظیمتوں سے اور موکلات سے تعلق ہے علم سیمیا کا. اور اصل میں یہ جو چیز ہے، یہ تینوں روحانیت نیر اعظم کی روحانیت سے مستعد ہیں، یعنی شمس سے تعلق ہے اس کا. حکمائے ملنگنہ اکرام اس باب میں فرماتے کہ ان موکلات کے ماتحت بہت سے موکلات ہیں. جو شخص ان پر محافظت اور مدامت اور ریاضت کرے اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہ حکم دیتا ہے اس کو انجام دیتے ہیں. مگر اس کام کے واسطے ایام، ساعات و ارباب کا معلوم کرنا نہایت ضروری ہے. اب علم ریمیہ جو تحریر ہے، اپنی فکر کو مخاطب ہو کر میں نے کہا کہ علم ریمیہ پر اتنا ہی لکھنا کافی ہوگا کہ علم ریمیہ ادویات مفردات کے امتزاج علم کیمیا کی ہی ایک شاخ ہے. یہ علم ریمیہ اصل میں ایک خاص صنعت کا نام ہے. دوستو، آؤ عہد کریں کہ ان علوم پر ہم تمام اہل مدار ریسرچ کر کے سلسلے کو فروغ دیں. ہمیں بتایا جاتا ہے
کہ عقیدہ پہاڑوں کو حرکت میں لا سکتا ہے، عقیدہ پہاڑوں کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اس بات پر یقین نہیں رکھتا، لیکن کوئی اس بات پر یقین نہیں رکھتا، لیکن دوسری طرف ایک ایٹم بم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، اور ہر شخص اس پر یقین رکھتا ہے، اور انہی علوم کو ترقی دے کے اس ترقی کا نام موجودہ وقت میں سائنس رکھا گیا ہے، موجودہ دور میں سائنس رکھا گیا ہے۔ علم سیمیہ اصل میں عمل تنظیم اور انتقال و افکار کی مشقیں ہیں، لیکن یہاں جو علم سیمیہ کا میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس میں علم سیمیہ سے تعبیر جو کی ہے، میری فکر نے مجھے عجیب تجسس سے نوازا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کو بیان کروں گا۔ آج کا دور جدید ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، آپ تک یہ چیز پہنچانے کی کوشش کروں کہ فقراء، درویش، ہر آدمی کسی نہ کسی کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن ہم نے یہ علم اپنی طرف سے بجھا دیے ہیں۔ طلسمات تاریخ چونکہ لیکن جو ہے اس وجہ سے طلسمات تاریخ نہیں، تاریخ با تاریخ ایک طلسم بنائے جاتے ہیں باقاعدہ طریقے سے۔ اگر آپ لوگ بھی ریسرچ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ تو مزار پاک کی یہ علم کیمیا، لیمیا، ہیمیا، سیمیا، ریمیا، اکثر ملنگان اکرام جو پڑھے لکھے بڑے فارسی داں ہوا کرتے تھے، اور تمام اہل داں ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ میرے یہاں ایک بزرگ آئے تھے میرے دادا کے دور میں، دواخانہ تھا بہت، اس میں بیٹھے تمام، بہت بڑا دواخانہ تھا، تو قلعے کے کچھ حضرات تھے، بہت لوگ یہاں کے رئیس لوگ موجود تھے، تو عبداللہ مداری صاحب ایک بزرگ یہاں پر تشریف لائے، تو دادا کی انگوٹھی جو چاندی کی انگوٹھی تھی اور عقیق کی تھی، آپ نے کہا کہ انگوٹھی دو، تو ایک وہیں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے کہ یہ انگوٹھی کسی کنویں میں ڈالے آؤ، تو یہاں پر کنواں ذرا وہ کافی دور تھا، مندر کے پاس کنواں تھا، اس میں کنویں کے 4-5 لوگ گئے اور سب کے سامنے انگوٹھی ڈال دی۔ انگوٹھی ڈالنے کے بعد سب لوگ آ گئے، صاحب پھینک آئے وہ انگوٹھی۔ اب راستے ہمارے محلے کا ایک شخص جو تھا پانسی رام بھگت، وہ جا رہے تھے تربوز لے کے، بازار سے تربوز ہوتا، تربوز لے کر آئے، تو انہوں نے کہا یہاں آؤ، وہ تربوز لیا، انہوں نے کہا تربوز کاٹو، تو تربوز کاٹا، اس کے اندر انگوٹھی نکل آئی، وہ تو پھینک کے آئے ہوں پر، لیکن تربوز کے سامنے انگوٹھی، یہ علم سیمیہ ہے۔ اسی طریقے سے علم سیمیہ کے بہت کرشمات لوگ دکھایا کرتے تھے۔ مجھے بمبئی میں نرنجن ماتھر صاحب ملے تھے، ان سے بڑی اچھی ملاقات تھی، وہ بہت بڑے جادو، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ میں نے یہ علم ایک مداری سلسلے کے بزرگ سے سیکھا ہے، تو انہوں نے مجھے بہت کرشمے دکھائے، انہوں نے سوال کرنے آئے تھے میرے پاس، اور فلمی دنیا کے مشہور تھے، اس میں جانتے بھی تھے، تو وہ ان سے میں نے، تو مجھے تحقیق کا شوق ہوا تب سے کہ یہ کیمیا، لیمیا، ہیمیا، سیمیا، ریمیا ہے کیا آخر، تو میں نے مدار پاک کے اس میں سوانح عمری میں پڑھ رکھا تھا، تو الحمدللہ میں نے خیر تحقیق کری، تو کچھ نہ کچھ تو تھوڑا کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں کچھ ملا۔ وسلام، دعا گو حکیم نیّر جعفری۔